گزشتہ درس میں آپ نے ایسے لوگوں کا ذکر سنا جن کا خاتمہ ایمان پر ہوگا. اس بات کو دوبارہ ذکر نہیں کرتے، دہراتے نہیں. آج کے درس میں حکیم اختر رحمہ اللہ نے اپنے درس میں تقاریر میں بات بیان فرمائی ہے کہ وہ کون سے لوگ ہیں جن کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا، جن کا خاتمہ برا ہوگا، جو ایمان سے محروم ہوں گے. وہ کون سے لوگ ہوں گے؟ ایک بات. دوسری بات، مولانا نعمان صاحب اللہ تعالیٰ ان کے علم اور عمل میں عمر میں برکت عطا فرمائے، بیان فرمائی ہے کہ نیک وقت لوگوں کی کتنی نشانیاں ہیں. وہ بہن جو نیک لوگ ہیں، نیک وقت لوگ ہیں، ان کی کتنی نشانیاں ہیں وہ بھی بیان ہوں گی. پہلے وہ ذکر کرتے ہیں جو لوگ ایمان سے محروم ہوں گے. توجہ کریں، ایمان سے محروم ہونے والے لوگ جو ان کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا، وہ کون سے لوگ ہوں گے؟ سمجھا دیں؟ پہلی نشانی، ایسے لوگ جو اسلامی احکام کو اپنے اوپر بوجھ سمجھتے ہیں. پڑھو استغفر اللہ، بلند آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم. اسلامی احکام کو اپنے اوپر بوجھ سمجھتے ہیں، ایسے لوگوں کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا. وہ ایمان سے محروم ہوں. نماز کو بوجھ سمجھے، زکوٰۃ کو بوجھ سمجھے، روزے کو بوجھ سمجھے، تبلیغی کام کو بوجھ سمجھے، جہاد کے کام کو بوجھ سمجھے. مطلب یہ ہے کہ اسلامی احکام کو اپنے اوپر بوجھ سمجھے، اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا. حکیم حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ بیان کیا، سعودی عرب کا واقعہ، اپنے دور کا، آج سے 100 سال پہلے کا واقعہ. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ اپنے وقت کے مجدد تھے، اللہ ان کی قبر پر رحمت نازل فرمائے. کہا کہ سعودی عرب میں ایک عالم تھا، اللہ رحم کرے، اللہ بچائے. یہ بڑے بڑے لوگ، علم والے، سمجھا نہیں، کبھی کبھی پھسل جاتے ہیں. کیا جاتے ہیں؟ پھسل جاتے ہیں. شیطان ہے، گھرے کے ساتھ پھسل جاتے ہیں. سعودی عرب میں ایسا عالم تھا، ایسا شخص تھا، وہ کہتا تھا کہ عیسائیوں کی ایک خوبی ہے، اسلام کی ایک نقص ہے، اسلام میں ایک نقص ہے، وہ یہ ہے کہ جب آدمی جنبی ہو جاتا ہے، جب آدمی اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر لیتا ہے، اسلام میں یہ ہے کہ فوراً وہ غسل کر لے. فوراً وہ، توجہ کریں، وہ فوراً غسل کرے. جنابت آ گئی، آدمی نجس ہو گیا تو فوراً غسل کرے. اور عیسائیوں میں یہ ہے کہ غسل کرے نہ کرے ان کی مرضی. وہ کہتا تھا کہ عیسائیوں کی یہ جو خصلتیں اچھی عادت ہے، اسلام میں یہ جو ضروری ہے یہ انتہائی غلط ہے. اسلام میں نقص نکالتا تھا. اتنے بڑے پائے گا آدمی، اتنے بڑے پائے گا آدمی، علم اور عمل والا، لیکن اس سے کیا لفظ ہو گئی، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو اسلام میں یہ بات ہے یہ غلط ہے، یہ خراب ہے. عیسائیوں کی بات اچھی ہے. آج تو ہم کہتے ہیں نا بیٹھ کر، ہاں ہندو کی رسمیں اچھی ہیں، سکھوں کی رسمیں اچھی ہیں، عیسائی اور یہودی اچھے ہیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں، میں ایک دفعہ بس میں جا رہا تھا، میرے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، ساتھی بیٹھے ہوئے تھے، وہ ہندوؤں کی تعریف کر رہے تھے. مسلمان ہو کر ہندو کی تعریف، یار میلہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے. کیا ایمان ہے عزیزو ہمارا کہ مسلمان ہو کر آپ کافروں کی تعریف کریں، ان کی رسموں کی آپ تعریف کریں؟ کیا ہوا پھر اس عالم کے ساتھ؟ کیا ہوا؟ جب وہ فوت ہو گیا، فوت ہونے کے بعد قبر میں 6 مہینے کے بعد وہ قبر کھولتے ہیں، اس کی جگہ دوسرا مردہ ڈالتے ہیں. 6 مہینے کے بعد دیکھا کہ وہ ادھر موجود نہیں تھا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات، کیا بات ہے عزیزو. وہ اپنی قبر میں موجود نہیں تھا، لاشا اس کا موجود نہیں تھا، اس کی جگہ ایک عورت تھی، فراز کی عورت، نئی مسلمان ہو گئی تھی، وہاں موجود تھی. سمجھا نہیں؟ اسلام میں خوبیاں ہی خوبیاں ہیں. اسلام میں نقص نہ نکالیں. بہت سے احباب اسلام میں نقص نکالتے ہیں. اگر کسی نے اسلام میں نقص نکالا تو اپنے ایمان کی خیر منائے، بس اس کا ایمان چلا گیا. پہلی علامت یہ ہے، سمجھا نہیں، جو اسلام کو اپنے اوپر بوجھ سمجھتا ہے، سمجھا نہیں،
نماز میرے اوپر بوجھ ہے، جہاد میرے اوپر بوجھ ہے، زکوٰۃ میرے اوپر بوجھ ہے، اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا۔ دوسری بات، دوسری نشانی، اسلام کی نعمت پر شکر نہ کرے۔ جو آدمی اسلام کی نعمت کو پر شکر نہیں کرتا، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس مسلمان گھرانے میں پیدا کیا۔ اگر ہندو کے گھر میں پیدا ہوتے، یہودی اور عیسائی کے گھر میں پیدا ہوتے تو کیا حشر ہوتا ہمارا؟ اس نعمت پر آدمی شکر کرے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، اس پر آدمی شکر کرے۔ جو اس پر شکر نہیں کرتا، خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا۔ اور گناہ کو ہلکا سمجھے، تیسری نشانی، زنا، چوری، شراب، یہ تو معمولی، آج اس کو معمولی سمجھا جا رہا ہے۔ گھر میں دیکھیں 4 افراد ہیں، 8 افراد ہیں، ہر ایک کے پاس موبائل ہے، کوئی ادھر بیٹھا ہے، کوئی ادھر بیٹھا ہے، کوئی ادھر بیٹھا ہے، کوئی ادھر بیٹھا ہے، لگا ہوا ہے، اس میں لگے ہوئے ہیں، عورت ہو مرد ہو، بچی ہو بچہ ہو، لگا ہوا ہے اس میں ننگی تصویریں بھی آ رہی ہیں، اس میں پتہ نہیں کیا کیا آ رہا ہے۔ زنا ہو رہی ہے نہیں ہو رہی؟ ہر گھر میں زنا ہو رہی ہے نہیں ہو رہی؟ اس کو ہم معمولی سمجھ رہے ہیں نا، یہ تو معمولی ہے، معمولی بات ہے۔ اور جو گناہ کو معمولی سمجھے، خاتمہ اس کا ایمان پر نہیں ہوگا۔ جو گناہ کو معمولی سمجھتا ہے، اس کا ایمان پر خاتمہ نہیں ہوگا۔ مومن گناہ کو ایسا سمجھتا ہے جس طرح پہاڑ ہے میرے اوپر گرنے والا ہے، یہ پہاڑ میرے اوپر گرنے والا ہے۔ اور فاسق فاجر گناہ کو ایسا سمجھتا ہے مکھی ہے کیونکہ ناک پر بیٹھی ہوگی، گناہ کو معمولی سمجھتا ہے۔ یہ دوسروں کے گھر میں جانا، دوسروں کی عزت پر حملہ کرنا، دوسری کی عزت پر حرکت کرنا معمولی گناہ ہے کوئی؟ اپنا حلال گھر میں ہو، اپنے حلال کو چھوڑ کر دوسرے کی بیوی کے پر نظر کرنا، دوسری عورت کی طرف نگاہ کرنا، اللہ رحم کرے، اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو بچائے۔ اور نشانیاں گنتے جائیں، گناہ پر خوش ہونا، گناہ کر کے پھر خوش ہونا، پھر دوسرے ساتھیوں کو بتانا میں نے یہ کام کیا، یہ کام کیا۔ اور جو گناہ کر کے خوش ہوتا ہے، وہ گویا جو لوگ خوش ہو رہے ہیں گویا کہ وہ بھی گناہ میں مبتلا ہو گئے۔ گناہ پر خوش بھی آدمی نہ ہو جائے، گناہ ہو جائے تو فوراً نیک کام کر لو، نیک کام کر لے آدمی، یار مجھ سے غلطی ہو گئی۔ نہیں، گناہ پر جو آدمی خوش ہوتا ہے اس کا خاتمہ ایمان پر، کہو بلند آواز سے کہو، خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا جو گناہ پر خوش ہوتا ہے۔ سمجھا نہیں؟ گناہ پر فخر کرنا ساگی وہی بات ہے۔ اور بد نظری کرنا، میں نے گزشتہ درس میں بھی یہ عرض کیا تھا، جو بد نظری کرتا ہے خاتمہ ایمان پر نہیں ہوتا۔ جو اپنی نظروں کی حفاظت کرتا ہے خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے۔ جو اپنی نظروں کی حفاظت کرتا ہے اس کا خاتمہ ایمان پہ ہوتا ہے۔ جو بد نظری کرتا رہے گا اس کا خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوگا، یاد کرتے جائیں۔ اور جو لوگ دنیا سے محبت کرتے ہیں، دنیا سے محبت کرنے والے، خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا۔ ایک آدمی فوت ہو رہا تھا، کہہ رہا تھا 12 13 14 12 13 14۔ ایک آدمی فوت ہو رہا تھا، کہہ رہا تھا سگریٹ دے دو، مجھے سگریٹ دے دو۔ قبہ مسجد کا امام صاحب ہمارے علاقے میں آیا تھا، شکارپور میں آیا تھا، سمجھا نہیں؟ اس نے وہ بیان کر رہا تھا، مجھے ابھی تک یاد ہے، وہ 3 واقعات بڑے بڑے بیان کیے کہ بھائی ہمارے حجاز کا واقعہ بتا رہا تھا، سعودی عرب کا، کہ بھائی ایک شخص فوت ہو رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا مجھے سگریٹ دے دو، سگریٹ دے دو۔ وہ سگریٹ کی طرح کر کے وہ ماچس سے وہ کھلا رہا تھا، ماچس کی تیلی جیسے لگاتے جس طرح۔ ایک شخص فوت ہو رہا تھا، دوسرا واقعہ بیان کیا، ایک شخص فوت ہو رہا تھا، ایک کھلاڑی کا نام زبان پہ آ رہا تھا، ایک بڑا کھلاڑی، اس کا نام زبان پہ آ رہا تھا۔ یہ خاتمہ ہو رہا ہے، اس وقت کھلاڑی کا نام آ رہا ہے، یہ قبہ مسجد کے امام صاحب، سمجھے تھی؟ اور آخری بات، آخری جو حکیم اختر رحمہ اللہ، میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، اللہ رحم کرے، جو نیک لوگوں کو ستاتا ہے، اللہ اکبر، جو نیک لوگوں کو ستاتا رہتا ہے اس کا خاتمہ ایمان پہ، جو خاتمہ ایمان پہ اللہ والا ہے، نیک صالح ہے، نیک صالح لوگوں کو ستاتا ہے، سمجھا؟ خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوگا۔ علماء کے خلاف باتیں کرنا، ہمارے قائد جمعیت، سمجھا نہیں؟ جو سیاست کے سلطان ہیں، لاکھوں دلوں کی دھڑکن ہے، لاکھوں علماء کرام کے قائد ہیں، اس کے خلاف کوئی بات کرتا ہے، اچھے بھلے لوگ باتیں کر رہے ہیں، نماز پڑھنے والے، مولوی صاحب ایسا، مولانا ایسا، مولانا ایسا، ارے اپنے گریبان میں تو دیکھو کہ میں کتنا گندا ہوں، میں کتنا خراب ہوں۔ اتنے بڑا عالم، جید عالم،
جو لاکھوں علماء ان کے ماتحت ہیں، ان کا قائد ہے، ان کے خلاف کوئی بات کر رہا ہے، جو علماء کو ستاتا ہے، نیک لوگوں کو ستاتا ہے، خاتمہ ایمان پر نہیں ہوتا۔ درود شریف بلند آواز سے۔ یہ تو حکیم اختر کی بات تھی، اللہ رحم کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبر پر رحمت نازل فرمائے، بہت بڑے ولی اللہ تھے۔ ابھی مولانا نعمان صاحب نے جو باتیں بیان کی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے علم اور عمل میں اضافہ فرمائے۔ نیک بخت لوگوں کی کیا علامتیں، میں جلدی بیان کرتا جا رہا ہوں، آپ گنتے جائیں۔ جو دنیا سے بے رغبتی کرے، دنیا سے تعلق نہ ہو، آخرت کی طرف توجہ کرے، جو نیک بخت لوگ ہیں، جو دنیا کی طرف اس کا دھیان نہیں ہے، آخرت کی طرف اس کا دھیان ہے، رغبت آخرت کی طرف ہے، یہ نیک بخت آدمی ہے۔ دوسرا، عبادت اور تلاوت میں قرآن، عبادت اور تلاوت قرآن اس کا مقصد ہوتا ہے، نیک بخت۔ اور تیسری نشانی، غیر ضروری بات نہیں کرتا، بالکل من صمت نجا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی خاموش ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ پانچویں نشانی، جو نمازوں کا پابند ہے، یہ نہیں کہ اپنے گھر میں نماز پڑھ رہی، نہیں، سمجھا نہیں، نماز پابندی سے جو پڑھ رہا ہے یہ نیک بخت آدمی، سمجھا نہیں۔ پانچویں نشانی، جو حرام سے بچنے والا ہے۔ اور چھٹی نشانی، نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، اللہ اکبر۔ اور ساتویں نشانی، مسکین تباہ ہے، متکبر نہ ہو، تکبر اس میں نہیں ہے، جس میں تکبر نہیں ہے، مسکینی والی طبیعتیں، مسکین لوگوں کی طبیعتیں، یہ نیک بخت آدمی ہے۔ آٹھویں نشانی، بااخلاق ہے، بااخلاق آدمی ہے، سخی آدمی ہے۔ نویں نشانی، اللہ کی مخلوق سے ہمدردی رکھتا ہے۔ 10ویں نشانی، مخلوق کے لیے نفع رساں ہے، ان کو نفع پہنچاتا ہے، مخلوق کو نفع پہنچاتا ہے۔ اور 11ویں نشانی، آخری نشانی، موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے، موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اعمال صالحہ کرتا ہے۔